الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی ہمارے آقا مولا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، محبان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ رب ذوالجلال نے عالم اسلام پہ مزید کرم فرمایا اور ہمیں بھی اللہ رب ذوالجلال نے توفیق اور سعادت بخشی کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت شریف کے دن پر اس عظیم الشان ذکر میں سب کے سب شامل ہیں، اور آج کا یہ پروقار، فقید المثال، پرسوز، باطل سوز جلوس اپنی آب و تاب کے ساتھ الحمدللہ رواں ہو چکا ہے، ابتدا ہو چکی ہے، نعت شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹیج پہ میلاد کمیٹی کے حضرات، دیگر تمام حضرات، علماء، خطبہ، حفاظ، ثناخواں حضرات، تمام ثناخواں پارٹیاں، تمام عاشقان رسول، اللہ رب ذوالجلال آپ سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ یقیناً جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اپنے پیغام کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء و مرسلین میں سے سب سے آخر میں سب کا تاجدار بنا کے نبی پاک رسول محتشم جناب ختم نبوت کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہمیں آخری امت بنایا کہ ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، اور یہ بھی حضور کا صدقہ ہے کہ گزشتہ جتنی امتیں ہیں ان کے تمام غلط کام، حرام کام، نافرمانیوں سے اللہ نے ہمیں متنبہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے عذاب سے بچنے کی اللہ نے ہمیں حضور کی زبان مبارک سے تعلیم دی ہے۔ لیکن حضور کی امت پہ ہمارے اوپر ایسا کرم ہے، یہ بھی حضور کی وجہ سے ہماری خاصیت ہے کہ ہمارے عیب بعد کے کسی لوگوں کو نہیں بتائے جائیں گے۔ یہ بھی خاصیت ہے رسول پاک علیہ السلام کے صدقے میں۔ گرامی قدر حضرات، میں انتہائی مختصراً عرض کروں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ ایک ہے منطوق قرآن، ایک ہے مفہوم قرآن۔ منطوق قرآن یہ ہے، نطق سے ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو بولے، جو بولا جاتا ہے، جو لفظ ہوتے ہیں، ان میں سے جو چیز ثابت ہو تو اس کو منطوق قرآن کہتے ہیں۔ اس پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے التفسیر، اس فن اصول تفسیر میں، الفوز القدیر فی فن اصول تفسیر میں اس پر 5 باب باندھے۔ سب سے پہلا ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے دن کے جس میں انہوں نے بڑی بڑی قوموں کو نیست و نابود کیا، صفحہ ہستی سے مٹایا، بعد کے لوگوں کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنایا، ان کے مقامات کو، ان کی رہنے کی جگہوں کو، ان کی رہائش گاہوں کو، ان کے اعمال پر انہیں جو سزا دی ہے اللہ نے دنیا و آخرت میں، وہ بات کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے ان دنوں پر فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے بڑے دن ہے۔ اور پھر بڑے دن وہ بھی ہے کہ جس میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنی نعمتوں کا عطا کیا ہے، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے دن ہے۔ اب جو 12 ربیع الاول پوری دنیا کا مسلمان مناتا ہے وہ یہی ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو جو اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے اللہ اسے اپنی اور نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب ذوالجلال کی اس سب سے بڑی نعمت یعنی ختم نبوت کے تاجدار محمد مصطفیٰ کے آنے کے دن کی اس خوشی میں اللہ کی نعمت کے شکر کا اظہار کرنا کہ اے اللہ تیری دی ہوئی نعمت پر خوش ہے، اتنے مہنگائی کے دور میں بھی ہم نے کروڑوں روپیہ لگایا، لاکھوں روپے لگایا، ہمیں مال دولت سے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں، فقط تیری رضا مطلوب ہے بس۔ یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا۔ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں جو زندہ رسول ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور
یہ مال، یہ دولت، یہ منصب، یہ جاہ و جلال، یہ حسن، یہ جو کچھ بھی ہے نا دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مسلمانوں، سنیوں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رب ذوالجلال ہر شے حضور کو عطا فرماتا ہے اور حضور آگے تقسیم فرماتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ دو بادشاہوں کی بادشاہت، زلفوں کے بل، حسینوں کا حسن، یہ کلیوں کا تبسم، جو بھی چیز جسے میسر آئی ہے، جس کا حسن ہے، سب سے پہلے اس خدا وحدہ لا شریک نے اپنے پاک محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا اور پھر حضور نے تمام لوگوں میں اسے تقسیم فرمایا۔ معترض نے اعتراض کیا یہ حدیث تو علم کے چیپٹر میں آئی ہے، حدیث کی کتابوں میں، تو مطلب ہم نے کہا پھر تو کہنے لگا کہ مطلب یہ ہوا کہ حضور صرف علم عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ ذرا دل تھامنا، اگر حضور صرف علم عطا فرماتے ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، تو اس سے پھر یہ حضور علیہ السلام کے لیے صرف ہوگا یا پھر اللہ کے لیے کہ اللہ بھی صرف علم ہی عطا کرتا ہے؟ حالانکہ ہر شے کا خالق مالک اور ہر شے کی عطا اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم نے کہا دیکھو تو صحیح خدا کے بندے، علم بڑی چیز ہے، علم بڑی دولت ہے۔ یہاں پر جب کسی چیز کو، اب اس گرامر کی بات پہ ہم نہیں پڑھنا چاہتے کہ جب آدمی کسی کو کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ چیز دوں گا، میں آپ کے نام پلاٹ کروں گا، یہ گھر آپ کے نام کروں گا، یہ جائیداد، یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ میری اولاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو عطا کروں گا، لیکن اس چیز کو مینشن کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیز دوں گا میں آپ کو، متعین کر دیا جاتا ہے، اس کا تعین ہو جاتا ہے، تخصیص ہو جاتی ہے، خاص کر دیا جاتا ہے یہ چیز آپ کو دوں گا، اتنی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے کہا دیکھو حضور نے جب صحابی سے فرمایا اپنے غلام سے کہ سل تُعطا، اے میرے غلام مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، ہم نے کہا یہ متعدی فعل متعدی، جب فعل متعدی کی یہ خاصیت ہے کہ دو مفعولوں کی طرف بھی وہ متعدی ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھو تو صحیح یہاں پر مفعول کو آبجیکٹ کو ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ جب آبجیکٹ کو ذکر نہ کیا جائے تو عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ فرمایا سل مانگ توتا تجھے دیا جائے گا، تو مطلب کیا ہے کہ یہ دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا، کیا دیا جائے گا؟ پتہ چلا کہ کائنات میں، خدا کی کائنات میں جتنی بھی گفٹیبل چیزیں ہیں جو تحفے کے طور پر دی جا سکتی ہیں، اللہ نے حضور کی طاقت میں حضور کو یہ قوت دی ہے، حضور کی یہ پاور میں دیا ہے کہ مانگ، خدا کے جہان میں جو کچھ بھی ہے مانگے گا اللہ کا رسول تمہیں عطا فرمائے گا۔ میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں۔ لوگوں نے بد مذہبوں کے، بد عقیدہ لوگوں کے سبق پکائے اور کہنے لگے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے ہم نہیں مانتے۔ توجہ ہے جی آپ نہیں ہے؟ توجہ ابھی تو یہ پہلا سٹیج ہے، ابھی تو پہلا سٹیج ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ صرف توجہ کے لیے ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی قرآن میں جو نہیں ہوگا ہم اسے نہیں مانتے۔ ہم نے کہا یہ تیسری ہجری کا ایک آدمی تھا، اہل سنت سے اعتزال کر دیا، منہ پھیر دیا اس نے، تو اس آدمی نے یہ نعرہ لگایا تیسری ہجری میں، شیخ ابن ابراہیم بصری معتزلی نے یہ سب سے پہلے نعرہ امت میں اس ظالم نے لگایا، اور اس نے کہا جو قرآن میں نہیں ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ ہم نے کہا اب دل قابو رکھنا کہ بات کرنے لگے ہیں امام احمد رضا کے غلام، امام احمد رضا کے مرید بات کرنے لگے ہیں۔ ہم نے کہا دیکھو تو صحیح ذرا، قرآن کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ اللہ کا کلام یہ فرماتا ہے، چوتھے پارے کی آخری آیت سورہ نساء ہے کہ حرام کر دی گئی تمہارے اوپر تمہاری مائیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری بھتیجیاں، جن کی ماؤں کا تم نے دودھ پیا ہے، ان لڑکیوں سے، ان کی اولاد سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، ماں کو حرام کر دیا۔ ہم نے کہا
آپ کی اگر نانا جان وصال کر جائیں تو آپ اپنی نانی سے شادی کریں گے؟ استغفر اللہ جی، کیسی بات ہے، یہ تو حرام ہے۔ ہم نے کہا حرام کی دلیل قرآن سے آتی ہے، جیسے ہم نے کہا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی ہیں، اب ماں سے ابد الآباد ہمیشہ تک کے لیے رشتہ نکاح کرنا حرام ہو گیا، کیونکہ تقدس ہے، یہ اللہ نے مقدس رشتے بنائے گا۔ تو ہم نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ یہ دیکھو تو صحیح کہ پھر تم نے اس کو حرام کہا، اور کوئی اگر ایسا کرے بھی تو وہ دنیا کا سب سے بدترین قسم کا بدمعاش بھی ہوگا، اور پورا زمانہ اس کو جو ہے وہ برا بھلا بھی کہے گا، اور بڑا بے ایمان آدمی ہوگا جو نانی یا دادی سے شادی رچائے۔ لیکن پورے قرآن نے یہ نہیں لکھا کہ تمہارا دادی سے نانی سے نکاح کرنا حرام ہے، تو پھر تم نے کیسے حرام ٹھہرا لیا؟ بھی تو قرآن میں نہیں۔ بہت ساری مثالیں الحمدللہ عرض کر سکتے ہیں۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جہالت کی باتیں چھوڑو، بس یہ کہو حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ میاں تمہارا قرآن سے حدیث سے علم سے تعلق نہیں ہے، یہاں پر بڑے بڑے غواص ہیں جو سمندر کی تہ میں اتر کر جو ہے وہ سچے موتی نکالتے ہیں۔ یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں، جو نہاتے وقت ایک ڈولچی پانی پہلی سر پہ ڈالتے ہوئے گھبرا جائے وہ بیچارہ سمندر کی گہرائیوں سے کیا واقف ہے؟ سمجھ رہے ہیں جی؟ تو یہ قرآن ہے، یہ سمندر ہے، فرمایا ہر خشک و تر کا علم اس کے اندر موجود ہے۔ تو کہنے ہم نے کہا یہ صریح الدلالہ ہے کہ بالکل ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو حرام کر دیا۔ تو ماں کا لفظ ہے ام آتا ہے عربی زبان میں ماں کے لیے، اور جدہ کا لفظ آتا ہے دادی کے لیے۔ جی جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں حجاز مقدس میں کہ وہاں پر جناب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب آدم علیہ السلام وہاں پر ملے تھے، تو اس لیے اس کو جدہ نام پڑ گیا۔ تو جدہ کہتے ہیں دادی کو، تو دادی کا نام تو صراحت کے ساتھ نہیں آیا، لیکن یہ صریح الدلالہ ہے، بڑی واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ ماں کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے، لیکن نانی دادی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیے۔ تو پتہ چلا کہ امت کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر علماء، فقہاء، مجتہدین، مستشہرین، بڑے بڑے فقہاء اکٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے انہیں یہ حکم دیا کہ اولو الامر وہ قرآن کے لفظوں میں کہ جس کا ایک لفظ ہو مطلب دو نکلے، تو بڑے بڑے جو کریم ہو مکھن ہو وہ اکٹھے ہو جائیں، اور پھر ایک لفظ کو متعین کر دے اس کے لیے کہ خدا تمہارے دل میں بات ڈال دے گا کہ یہ مطلب بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ لیں یا نہیں ہے، تو ایک مطلب کو متعین کر دو۔ اس کو کہتے ہیں اجماع۔ اس بات پر اجماع ہو گیا کہ جس عورت نے بندے کو پیدا کیا یہ بھی اس کی ماں ہے اس کی، اور جس نے اس کی ماں کو پیدا کیا وہ بھی ماں ہے۔ تو جب ماں جو پیدا کرنے والی ہے اس سے نکاح حرام ہے، تو پھر اس سے بھی نکاح حرام ہے کہ جو پیدا کرنے والے کی ماں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن قرآن میں نہیں ہے، اس پر اجماع ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ تم کہتے ہو کہ ڈائریکٹ میلاد دکھاؤ، یہ قرآن ہے۔ اگر ڈائریکٹ کی بات ہوتی کہ عثمان جمشید ہوگا، توصیف صاحب ہوں گے، شراج صاحب ہوں گے، پوری میلاد کمیٹی کے افراد ہوں گے، جتنے بھی حضرات آئیں گے، ایک ایک آدمی یہ ایسے کپڑے پہنے تو جائز ہے، ایسے نہ پہنے تو ناجائز، یہ سارے تو پھر تو قرآن کی وطن کروڑوں جلدے ہوں، مقصد ہی فوت ہو جائے، ایک حافظ بھی نہ بنے بیچارہ۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ تو یہ چیز ہے کہ قرآن اصول کی کتاب ہے، اصول دیتا ہے قرآن۔ جہالت یہ جاہلوں کا کام نہیں، سادے لوگوں کا، ان لوگوں کی جو فتنہ پرور ہیں ان کی باتیں سن کر اس قسم کی غلط باتیں نہیں کہنی چاہیے، بلکہ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ امت شروع دن سے لے کر وہ صحابہ کا زمانہ ہو، وہ تابعین کا ہو، وہ تبع تابعین کا ہو، وہ سلف صالحین کا ہو، وہ جتنے بھی امت کے مشاہیر ہیں ان سے ہوتا ہوا آج یہ اخلاص کی دھرتی ہو، اس پر تمام عاشقان رسول اللہ کی آمد کے جشن کی خوشیاں منا رہے ہوں۔ یہ اس دور میں بھی ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کی محفلیں ذکر کی سجائی ہیں، اور اللہ کے محبوب خوش بھی ہوئے، دعا بھی دی، فرمایا حلت لکم شفاعتی، تمہارے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی، یہ حضور خوش بھی ہوئے، اللہ نے بھی انعام کیا۔ تو حضور کے ذکر کی، رفعت کی، شان کی، عظمت کی ان محفلوں کو سجانا، یہ جلوس نکالنا کہ دنیا کا ایک کیا ہو گیا، تو بتاؤ حضور آ گئے۔ حضرت شیخ الحدیث خادم حسین رضوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑے پتہ کی بات ہے، خدا کی قسم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کہے 14 اگست پہ بولے، 14 اگست کے خلاف بولے تو وہ تو پاکستان کا غدار ہے، لیکن جو 12 ربیع الاول کے خلاف بولے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ چیزیں
ہم اپنے ان بھائیوں سے کہیں گے کہ آپ کیا پڑھے؟ جی میں فزکس کا، میں کیمسٹری کا، میں سائیکالوجی کا، میں آرکیالوجی کا، میں فلاں سبجیکٹس پڑھا ہوں، قرآن حدیث میں پڑھا نہیں، تو پھر آپ فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ امت کو یہ کیوں بتا رہے ہیں اس انداز میں کہ یہ بدعت ہے؟ یہ تو عالموں کا کام ہے، یہ تو ایسے لوگوں کا کام ہے۔ تو میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا، ان لوگوں سے، اپنے ان سادہ لوگوں سے، کہ آپ لوگوں کی غلط باتیں سن کے ایسا مت کریں۔ یہ جو امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوئی، میری آخری بات اور میری گفتگو ختم، امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوئی۔ ہر دور میں کروڑوں لوگوں نے اس انداز سے محمد مصطفیٰ کی آمد کا جشن منایا، کروڑوں لوگ، اربوں لوگ اس انداز سے اکٹھے ہو کے آج تو دیکھیں پہلے جھوٹ بولا جاتا تھا، یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے، ہندوستان میں ہوتا ہے، اب تو پوری دنیا تمہیں کیمرہ دکھا رہا ہے، سوشل میڈیا ایک ایک کونا دکھا رہا ہے، اور یہ تو پاکستان ہے، اتنی محفل ہوتی ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ہم جب شام میں پڑھتے تھے، شام میں تو یہاں تو اس کا سمجھے کہ عشر عشیر 10واں حصہ محفلیں نہیں ہوتی جتنی وہاں پر عرب میں ہوتی ہیں۔ جھوٹ بولا جاتا ہے صرف اور صرف کیونکہ حضور اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ ماسٹر صاحب شعر سنیے گا، آخری شعر، اور اسی پر میری گفتگو ختم۔ آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت صلی اعلیٰ کی پکاریں، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا، تو پھر البہار